مجھے اللہ کا خوف ہوا کہ میری عبادت طرح کی اللہ پاک کو پسند آ گئی تو کہیں یہ فرض نہ ہو جائے، اور یہ فرض ہو جائے تو میرے امت کو بڑی بادشاہ ہو جائے. تو سنت موقع ہمیں یہ کیا ہوا کیا سمجھے اعتکاف سے کہ اعتکاف سنت موقع الگ کفایہ ہے، الگ ایک فرض عین میں، یعنی سنت موقع عین میں کفایہ ہوئی جیسے فرض کفایہ ہوتا ہے. جنازہ فرض کفایہ ہے، یہ نماز روزہ زکوٰۃ بھی فرض ہے، جنازہ بھی فرض ہے، لیکن وہ فرض کفایہ ہے. وہ ایک دو چند کے پڑھنے سے سب سے جو ہے سب اس سے بری ہو جائے گا، اور کوئی بھی نہیں پڑھے گا تو گناہگار ہوگا. اسی طرح اعتکاف اگر کوئی بھی نہیں بیٹھا، ایک بستی ہے، ایک گاؤں ہے، اور وہاں کے لوگ کوئی بھی نہیں بیٹھتا ہے اعتکاف تو وہ گناہگار ہے. سمجھے؟ وہ سنت موقع اعلیٰ کفایہ کے تارک اور گناہگار ہوگا. اس لیے اب اس کا ثواب یہ ہے کہ یہاں بھی بیٹھتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھا ہی بھائی، وہ جو مسجد میں آ گیا گویا اس نے تمام تعلقات اپنے ختم کر دیے، بس صرف وہ خدا کے گھر میں آ گیا اور اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیا اور مخلوق خدا سے عمر میں اس نے اپنا تعلق منقطع کر دیا. مخلوق خدا سے تعلق مطلب یہ نہیں کوئی اندر کوئی آ جائے تو اسے بات میں جا کے مخلوق خدا تو وہ ہیں، لیکن اندر جو بات بھی ہوگی دین کی بات ہوگی، خدا رسول کی بات ہوگی، قرآن تلاوت کریں، درود شریف پڑھیں، کلمہ شریف پڑھیں، نیک بات کریں، اچھی نصیحت کریں ایک دوسرے کو. یہ ہے نہ کہ موبائل ساتھ لے آئے، مسجد میں موبائل لے آئے اور موبائل لا کے باتیں کرتے رہے، بیوی کے ساتھ کرتے رہے، بچوں کے ساتھ کرتے رہے، وہی کر رہے. سمجھے بات؟ میں نے اپنے فتاوی میں لکھا ہے، تم نے پڑھا ہوا جن کے پاس وہ فتاوی ہے کہ احادیث و قرآن کی روح سے جب مسجد میں باتیں کی جاتی ہیں دنیاوی تو فرمایا کہ جیسے ڈنگر چارے کو چرتا ہے، گھاس واس چرتا ہے جس ڈنگر، ایسے اس کی نیکی ختم ہوتی ہے. یا جیسے آگ لکڑی کو کھاتی ہے جلا دیتی ہے، اسی طرح اس کی نیکی ختم ہو جاتی ہے. اس لیے مسجد میں تو بات صرف خدا رسول کی جا سکتی ہے، دنیا کی بات نہیں. تو اس لیے جب موبائل لگاؤ گے پاس اور بات کرو گے تو گفتگو تو ہو ہی ہو. دین کی بات ہے، کوئی بات نہیں. نیک مقصد دن ہمارا ہمارا بنیاد عمل کا دار و مدار نیت. اگر موبائل اس لیے رکھ لیا کوئی جو مسئلہ پوچھے اس کو مسئلہ بتا دوں گا تو وہ دین کی بات ہے، وہ دنیا نہیں، وہ دین ہو جائے گی. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے حدیث بات آتا ہے، شعب الایمان میں امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں امام حسن حسین رضی اللہ عنہ، امام علی، امام حسین رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جو آدمی اعتکاف کرتا ہے تو اس کے نامہ اعمال میں 2 حجوں اور 2 عمروں کا ہر روز ثواب لکھا جاتا ہے. اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ باد. جتنا خرچ کرتے ہو اور کوفت برداشت کرتے ہو راستے کی، اور پھر جا کے حج کی نصیب ہوتا ہے. عمرے کے لیے جاتے ہو تو روپے خرچ ہوتے ہیں، بال بچے چھوڑ جاتے ہیں، کاروبار چھوڑ جاتا ہے، پھر بات جاتے ہو. لیکن زبان مصطفیٰ ہے کہ حضور کی وہ زبان ہے جس پر اللہ نے فرمایا ہمایہ اللہ بھائی ہاں میرا محبوب اپنی خواہش سے نہیں بولتا، وہ جو بھی بولتا ہے میری وہی ہوتی ہے. گویا یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب کا کہنا قرآن ہے اور خدا کا کلام ہے اور خدا کا کہنا ہے. جو حضور نے فرما دیا تو گویا لازمی اعتکاف ہے ہمارے کے نامہ اعمال میں ہر روز 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب لکھا ہے. بعض بزرگ جیسے حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرمایا کہ ہر روز اس کے نامہ اعمال میں 1 حج کا ثواب ہے، انہوں نے 1 حج کا ثواب لکھا ہے. تو ثابت ہوا کہ آج اعتکاف ہمارے بیٹھیں گے اور
اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بھی بیٹھ جائے گا بستی میں سے تو سب کی طرف سے وہ کفایت کرے گا اور سب کو ہی جتنا اس کو ثواب ملے گا. ہر ایک کو جب اس کو بٹھانے والے دیکھ نیچے سے بیٹھتے ہیں تو سب کو اس طرح ثواب ملے گا. سبحان اللہ. کوئی بھی نہ بیٹھا تو پھر سارے گنہگار ہوں گے. نیکی میں سب شامل اور بدی بھی. اگر کوئی روکتا ہے اس کو نہیں یاد کرو بات کرنا ہے کیا کرنا ہے کوئی مانگنا اس سے کیا ملتا ہے یہ ملتا ہے تو یہ جو باتیں یہ دنیاوی باتیں ہیں. حقیقت یہ ہے کہ میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں ایک کاف والا آ گیا یا روزے دار آ گیا مسجد میں اور وہ قرآن پاک پڑھنا سے کرتے بنا ہے دوسری پڑھا ہے اور تو اس کا سانس بھی کر رہا ہے تو زبان تو چل رہی ہے ذکر الہی میں اس کا ثواب علیحدہ ہے اور جو سانس ہے اس کا سانس بھی کہتے تھے یہی کچھ مان رہا ہے. ہمارے سانس ہیں دم کہتے ہیں سانس کو. سانس کو کیا کہتے ہیں دم نکل گیا ہمارا سانس آ رہا ہے. حضرت سلطان باہو نے فرمایا کہ چودم کافر سودم کافر. یہ اللہ اور بات ہے. چودم کافر سودم کافر میں نے مرشد فرمایا فرما کہ جو یاد الہی کے بغیر کوئی سانس نہیں لے گا تو وہ سانس کافر ہے وہ کفر میں گیا. یہ ان کی باتیں ہیں یہ ہماری باتیں نہیں ہیں. ہم تو اسی لیے کہہ رہے ہیں کہ اللہ ہی کے صدقے سے ہم پر بھی کرم فرمائیں. میرے نبی مکرم محمد رسول اللہ پنجابی نام زبان ہے کہ جھوٹ موٹ کھیلے سچ مچ ہو. جھوٹ موٹ کھیلے سچ مچ ہو تے سچ مچ کھیلے برلا کو. کہ سچ مچ تو کوئی برلا کھیل رہا ہے. کدے ایسا ہوتا ہے کہ جھوٹ موٹ کھیلے ہیں سچ مچ ہو ایسے ہی کوئی بات کرتے کرتے ہی نکل جاتی ہے ایک بات یا کوئی پھر ساتھ اللہ اسی کو قبول فرما جاتا ہے تو وہ بھی جھوٹ موٹ